میں ایک پاکستانی جاسوس تھا۔ آج کی اسٹوری کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ اور اگر آپ فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پیج کو بھی لائک کیجیے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی اسٹوری کی طرف۔ اس روز پڑوس میں شادی تھی اور ان لوگوں نے جگہ کی تنگی کے پیش نظر ہمارا گھر بھی مستعار لے رکھا تھا۔ بارات کسی دوسرے شہر سے آنے والی تھی۔ شادی کی تقریبات تو پچھلے ایک ہفتے سے شروع ہو چکی تھیں، لیکن اپنے جوبن پر وہ آج پہنچی تھی کیونکہ اگلے روز بارات آنے والی تھی۔ یہ لڑکی جس کا نام شوبھا تھا بابو جی کے ساتھ والے گھر میں رہتی تھی اور ایک کلرک کی بیٹی تھی۔ شوبھا چونکہ پونم کی بچپن کی سہیلی تھی، اس لیے اس کی شادی میں بھی پونم کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا تھا۔ اس کے شدید اصرار پر میں بھی آج ہی آ گیا تھا، ورنہ تو مجھے شور شرابے سے وحشت ہوتی تھی۔ گھر پر بابو جی اور ماتا جی حسب معمول بحث میں مصروف تھے۔ بابو جی ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے تھے جب انہیں ہندو دھرم پر چوٹ کرنے کا موقع مل سکے، اور خوش قسمتی سے انہیں یہ مواقع میسر آتے رہتے تھے۔ چونکہ میرے مطالعے اور مشاہدے کی حد تک تو میرے علم میں یہی بات آئی تھی کہ ہندوازم کسی باقاعدہ نظام حیات کا نہیں بلکہ بے شمار اور انتہائی فضول رسومات کے ایک مجموعہ کی شکل ہے۔ ہر دوسرے تیسرے ہفتے کوئی نہ کوئی تہوار اور اس کی مناسبت سے کوئی نہ کوئی پوجا دیکھنے کو ملتی تھی۔ شادی بیاہ کی تو اتنی بے شمار اور ایسی عجیب و غریب رسمیں دیکھنے کو آتی تھیں کہ بے اختیار ان لوگوں کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا تھا۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ یہ تمام فضول رسومات جو ان موقعوں پر انجام پاتی تھیں وہ ہندو دھرم کا باقاعدہ حصہ تھیں، اور ان سے دامن بچانے والا ناستک اور دھرم کا باغی کہلاتا تھا۔ اگر یہ رسومات صرف معاشرے کا حصہ ہی ہوتی تو ممکن ہے سماج سدھار قسم کے پروگراموں کی آڑ لے کر کوئی غریب آدمی ان سے جان چھڑوا سکتا، لیکن دھارمک کا لیبل چسپاں ہونے کے بعد کسی کا ان سے بچ نکلنا ممکن نہیں تھا۔ ہندو دھرم جہاں بابو جی کی کمزوری تھا وہاں ماتا جی کی چڑ، اور اب تو بابو جی کے ہاتھ یہ دلچسپ مشغلہ آ گیا تھا۔ وہ ایسے کسی نہ کسی موقع کے منتظر رہتے، پھر ماتا جی کے سامنے چھوٹی سی بات کہہ کر جواب میں ان کی لمبی چوڑی تقریر سن لیتے۔ دونوں بوڑھوں کی ایک بات قابل ستائش تھی کہ طبیعتوں میں اس قدر بعد المشرکین رکھنے کے باوجود وہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے اکتائے نہیں تھے، کبھی ان کے درمیان تلخ کلامی کی نوبت نہیں آئی تھی۔ بس یہی ہوتا کہ بابو جی کہتے اور ماتا جی کی سن بھی لیتے۔ اچھا بابا جانے دو، جو تم کہتی ہو وہی صحیح ہوگا، بابو جی نے مجھے آتے دیکھ کر بحث ختم کرنا چاہی۔ ماتا جی بھی میرے نمسکار پر چونکیں اور آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔ کیا بات ہے صاحبزادے، کچھ کمزور دکھائی دے رہے ہو، بابو جی نے میرا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ان کا کہنا کسی حد تک بجا بھی تھا کیونکہ پچھلے حادثے کے بعد سے میں بھی نکاہت سی محسوس کرنے لگا اور علاج پر بھی خاص توجہ نہیں دی تھی، اس لیے کچھ کمزوری باقی رہ گئی تھی۔ فی الحال تو ایسی کوئی بات نہیں، آئندہ کے لیے البتہ میں نے فکرہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ سامنے سیڑھیوں سے اجنتا کی مورت اس طرف آ رہی تھی۔ آج اس نے اپنی زلفیں سلیقے سے باندھ کر ان میں شادی کی رسم کی مناسبت سے چنبیلی کے پھولوں کا گجرا ٹانک رکھا تھا۔ سفید پھولوں کے حسن کو اس کی گھنیری زلفوں نے چار چاند لگا دیے تھے۔ اپنی نیلی ساڑی کا پلو سنبھالتی وہ وش کنیاؤں کی طرح نپے تلے قدموں سے میری طرف بڑھتی چلی آئی۔ جب اس نے ایک ادائے دلربانہ سے اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر نمستے پکارا تو مجھے بنگال کی وہ جوگنیں یاد آ گئیں جو صرف ناگ پوجا کے روز اپنا جوبن دکھاتی ہیں۔ بنگال کی ساحرہ نے اپنی پلکوں کے اجالے مجھ پر بکھیرتے ہوئے میری خیریت دریافت کی، اور جب گہری نظروں سے میرا جائزہ لے چکی تو اچانک اس کے خوبصورت چہرے پر تشویش کے آثار ابھرے۔ بابو اور ماتا جی اس اثناء میں رسوئی میں چلے گئے تھے۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ابھی تک تو تھا، لیکن شاید اب نہ رہ سکوں، میں نے گمبھیر لہجے میں اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا، لیکن پھر سنبھل گیا کیونکہ دروازے سے اس کی سکھیاں اندر داخل ہو رہی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی نچلے حصے میں مہمانوں کا قبضہ تھا۔ پونم نے میرے کمرے میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ میرے آرام میں کسی کی خلل اندازی اسے کب گوارا تھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا آیا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر آہٹ ہوئی اور پونم اندر چلی آئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے آئی تھی، لیکن میں نے معذرت کر دی اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے وہیں لیٹا رہا۔ پونم نے بھی زیادہ تکرار نہ کی، اسے میری عادات کا احترام کرنا آ گیا تھا۔ یہ بابو جی اور پونم کے استفسار کا اثر تھا یا پھر میری حد سے بڑھتی ہوئی لاپرواہی کہ اب واقعی مجھے اپنا جسم ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اصل میں لدھیانہ میں ہی 1-2 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب کی دوائی سے جان چھڑا لی تھی، جبکہ انہوں نے کم از کم 10 روز تک لگاتار دوائی استعمال کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ پہلے سر بھاری بھاری سا محسوس ہوا، پھر تپش کا احساس ہونے لگا اور قریباً 1 گھنٹے کے بعد بخار مجھ پر غالب آ گیا۔
آہستہ آہستہ یہ نوبت آئی کہ میری کن-پٹیاں درد سے پھٹنے لگیں۔ گھر میں مہمانوں کی چہل پہل تھی، لڑکیاں ڈھولک پر شادی بیاہ کے گیت گا رہی تھیں۔ اس سے پہلے پونم کی آواز کا گداز میں نے صبح پوجا کے وقت اس کے بھجن کتھا میں دیکھا تھا، لیکن اس کی آواز کا لوچ اور چاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ گیت کے بول اس کے ہونٹوں سے پھسلتے تو فضائیں گنگنا اٹھتیں۔ سر اور لے کا حسین سنگم بنی وہ اپنی سکھیوں کے عین درمیان دلہن کے سامنے ڈھولک کی تھاپ پر جدائی کے گیت گا رہی تھی۔ اول تو تمام بھارتی لڑکیاں ہی کلاسیکل ناچ اور گانے بجانے پر عبور حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اگر نہیں تو کم از کم معمولی گانا بجانا انہیں ضرور سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ان کی روزمرہ عبادات میں شامل ہے۔ اگر میں پونم تک اپنی بیماری کی خبر پہنچا دیتا تو اس کے ناچ سے محروم ہو جاتا، جس کا مظاہرہ اس نے تھوڑی دیر بعد کرنا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے سے نکلا اور بازار میں پہنچ گیا۔ ایک میڈیکل سٹور سے میں نے اپنی دانست کے مطابق کچھ دوائیاں خریدیں اور اپنے کمرے میں آ کر انہیں نگل کر لیٹ گیا۔ دوائیاں خاصی تیز اور زود اثر تھیں، مجھے کم از کم تھوڑی دیر کے لیے درد سے نجات مل گئی۔ شام ڈھلتے ہی پونم میرے کمرے میں دوبارہ آئی۔ اس نے کلاسیکل ناچ کے لیے مخصوص سنگھار کر رکھا تھا۔ میری کوئی بات سنے بغیر وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر نیچے لے آئی اور پہلے سے میرے لیے مخصوص کرسی پر مجھے بٹھا دیا۔ اس کا گرو، جو شکل سے گدھا زیادہ اور گرو کم دکھائی دیتا تھا، اپنی گردوں کے درمیان براجمان تھا۔ پونم نے مجھے اس کمبخت کے پاؤں چھونے کو کہا جو یہاں کی روایت تھی۔ یہ تو ناممکن تھا کہ میں اس کے پاؤں لاگوں۔ میں نے گرو مہاراج کہہ کر اسے نمسکار ضرور کر دیا تھا۔ اس سے زیادہ کی امید پونم کو بھی نہیں تھی، وہ بیچاری اسی پر خوش ہو گئی۔ وہاں موجود قریباً سبھی لوگوں کی آنکھیں پونم پر لگی تھیں۔ کبھی کبھی وہ رشک اور حسد کی ملی جلی نگاہوں سے مجھے بھی دیکھنے لگتے، کیونکہ میں اس کا منگیتر تھا۔ پونم نے ہندو آداب محفل کے مطابق سب سے پہلے میرے پاؤں چھوئے، پھر بابو جی، ماتا جی اور موسی کے۔ اس کے بعد ہاتھ باندھ کر ایک خاص ادا سے اپنے جسم کو بل دیا اور اپنے گرو مہاراج سے جھکتے ہوئے اجازت طلب کی۔ آگیا ملنے پر اس کی ایک سکھی نے اس کے پاؤں میں گھنگرو باندھے۔ پونم نے جھک کر گرو کے پاؤں چھوئے، اب وہ بجلیاں گرانے کے لیے تیار تھی۔ گرو نے ناچ کا توڑا کہنا شروع کیا اور اس کی دوسری شاگردوں نے طبلے اور ہارمونیم سنبھال لیے۔ پونم نے تیزی سے ہاتھ باندھتے ہوئے بل کھایا اور طبلے کے بول پر اس کے گھنگروں کی جھنکار میں ناچنے لگی۔ وہ کھک تھایا بھرت ناٹیم اس کا تو مجھے علم نہیں، مجھے تو صرف یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے ساری دھرتی کا لوچ اور روم اس میں سما گیا ہو۔ اس کے لچکیلے بدن کا انگ انگ شاعری کر رہا تھا، فضاؤں کو اس کے تاؤ بھاؤ نے اسیر کر لیا تھا۔ سمے کا پنچھی اس کے قدموں کی حرکات کے ساتھ ساتھ محو پرواز تھا۔ ہر طرف ایک سناٹا، ایک سکوت طاری تھا، سب لوگ مبہوت اس پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ جب وہ گھنگروؤں کی جھنکار کے ساتھ اپنے جسم کو بل دیتی تو سانسیں سینوں میں اٹک اٹک جاتی۔ قریباً آدھا گھنٹہ تک ماحول اس کے طلسم کا شکار رہا۔ جب رقص ختم ہوا چند ثانیے تک تو یوں لگتا تھا جیسے سب کو سانپ سونکھ گیا ہو، پھر سب بے اختیار اسے داد دینے لگے۔ اس کے گروجی نے اٹھ کر اسے کلیان دیا۔ اس محفل کو تو رات ڈھلنے تک جاری رہنا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا اور نڈھال سا بستر پر لیٹ گیا۔ میرا جسم بخار میں پھنکنے لگا تھا۔ خاصی دیر تک میں اسی کیفیت کا شکار رہا۔ میری آنکھوں کی پتلیوں میں پونم ناچتی رہی۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب پنٹو میرے لیے کھانے کی تھالی لے کر آیا۔ میں نے اسے تھالی واپس لے جانے اور چائے لانے کو کہا۔ کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ پنٹو نے شاید پونم کو بتا دیا تھا، کیونکہ اس کے جانے کے بمشکل 2-3 منٹ کے بعد ہی دروازے پر آہٹ ہوئی اور پونم اندر آ گئی۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ آپ نے کھانا؟ اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ارے آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ وہ میری تکلیف پر تڑپ اٹھی۔ تم جیسے مسیحا ہوں تو بخار کہاں؟ میں نے اس کے مہندی لگے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ پونم کی آنکھوں سے میری آنکھیں ٹکرائیں اور مجھ پر سحر طاری ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے مجھے خود سے الگ کیا اور میرے جسم کے گرد کمبل لپیٹ کر خود کچھ کہے بغیر باہر چلی گئی۔ پونم کی واپسی پرکاش اور چائے کے ساتھ ہوئی۔ پرکاش شادی میں شرکت کے لیے آیا تھا، ویسے بھی اگلے روز چھٹی تھی اور چھٹی والا دن وہ رائے کوٹ میں ہی گزارتا تھا۔ کیا حالت بنا دی ہے ان کی؟ اس نے بجائے میرے کہنے کے براہ راست پونم سے پوچھا۔ آپ ہی سمجھائیے نا انہیں۔ پونم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اچھا میں سمجھاؤں؟ پرکاش نے کچھ اس انداز سے پونم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ بے اختیار میرے ساتھ اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پرکاش اور پونم کے ساتھ ان کے محلے کے ایک ڈاکٹر کے گھر جا رہا تھا۔ مجھے رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے خواہ مخواہ ان کے رنگ میں بھنگ ڈالی۔ ڈاکٹر نے، جو ڈاکٹر کم اور کسائی زیادہ دکھائی دیتا تھا، لٹا کر مجھے ٹھوک بجا کر دیکھا، پھر اناڑیوں کی طرح انجیکشن بازو میں لگا دیا۔ کچھ کڑوی کسیلی دوائیاں اور گولیاں میرے پلے باندھیں اور نہایت انکساری اور احسان جتلاتے ہوئے، کیونکہ وہ پاپی گھر پر مریض کو نہیں دیکھتا تھا، ہمیں رخصت کر دیا۔ کسائی ڈاکٹر کی دوائی نے اثر دکھایا۔ مجھے خاصا افاقہ محسوس ہونے لگا۔ پونم اور پرکاش نے شادی میں شرکت کم اور میری تیمارداری زیادہ کی تھی۔ پونم تو خصوصاً سائی کی طرح میرے ساتھ لگی رہی۔ بارات آئی، ہون سلگایا گیا،
पंडित ने 2-4 उल्टे सीधे श्लोक पढ़े और विवाह हो गया। पूनम शोभा से यूं गले मिलकर रोई जैसे वो उसकी सगी बहन हो। कितना फराख दिल था उसका, जिसमें एक आलम का दर्द समाया था। उसने गमे दुनिया को गमे ज़ात बना लिया था। शोभा को रुखसत करके वो कुछ खोई खोई सी रहने लगी। असल में ये उसका बहुत बड़ा अलमिया था कि जिससे वो मोहब्बत करती उसे टूट कर चाहने लगती थी और उसकी महबूब शख्सियत ख़ुद पूनम के वजूद का हिस्सा बनकर रह जाती। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की एपिसोड। जाते जाते हमारी इस वीडियो को लाइक करते जाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें।